السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہوا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں میری کرسماس کہنے کا رواج عام ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے حوالے سے کچھ اس پر قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو ایک خاص رنگ، نسل اور عبادت اور خوشی کے طریقہ کار دیے ہیں۔ ہمیں غیر اقوام پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک شعر بھی اسی متعلق آتا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے شریعت کا خاتمہ کیا ہے۔ برکیف چونکہ آج کل لاشعوری کا دور ہے اور لاشعوری کو ہی اصل میں شعور کا درجہ دیا گیا ہے، اور ہمارے عقیدے تباہ ہو رہے ہیں محبت اور پیار اور اس طرح کی جہالتوں کے نام پر۔ یہ جو 25 دسمبر ہے، اس کو کرسمس جو منایا جاتا ہے، تو 2005 کی جو 27 دسمبر کی نوائے وقت تھی، وہاں پر جو ان کا فادر وکٹر ڈینیل تھا، اس کا ایک مضمون بھی چھپا تھا جس پہ اس نے اس دن کو 2 لفظوں سے تعبیر کیا تھا۔ اس نے کہا جی، ایک لفظ ہوتا ہے CHRIST کرائسٹ، اور دوسرا MASS ماس ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کرسمس یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی، اس دن جو عبادت کی جاتی ہے اس کو وہ کرسمس کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے معنی سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اس کو اپنا عید کا دن کہتے ہیں۔ اور ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی ہر چیز میں مخالفت کرنی ہے، حتیٰ کہ جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں 9 کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ اس دن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان تینوں کا ایک خاندان ہے اور اسی سے پیدا ہوئے، جبکہ اللہ کہتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان پھٹ جائے، زمین اپنا منہ کھول دے، وتخر الجبال حدا، جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ رب الجلال کی اولاد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ بیوی کے محتاج ہیں نہ اولاد کے محتاج ہیں۔ تو جو ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہے، وہ ان کو اس چیز کی مبارکباد دے رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو۔ ہمارا مقصد پھر اسلام کی ترویج نہیں رہتا نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر غالب بننے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ ان کو ان کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ مغلوب ہو رہے ہیں، آپ مغلوبیت والا جو دین ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کے وہ بہت تہوار مناتے ہیں، عید کارڈ ان کا ہوتا ہے، پھر کرسمس ٹری باقاعدہ طور پر وہ بناتے ہیں، سانتا کلاز کے نام سے ہوتا ہے، اور کرسمس کارڈ، یہ جتنی بھی جو ان کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بدعات میں ہیں۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈٹ کر ان چیزوں کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس شرک سے پرہیز کرے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی رواداری نہیں ہے۔ آپ شرک میں کسی کا ساتھ دیں، آپ کفر میں کسی کا ساتھ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا ساتھ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں کسی کا ساتھ دیں، وہ جو ان ایام میں فحاشی اور بے حیائی ان لوگوں کی عام ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے
وہ عقیدہ تثلیث کو سمجھے، اس کا رد کرے، اور اس کے مقابلے میں عقیدہ توحید اس کو عام کرے۔ ان ایام میں مسلمانوں کو اپنے گھروں کے باہر بینروں کی شکل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے اس کو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے ان عقیدوں کا رد کرتے ہیں ان کو لکھ کر لگائیں، عام کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے، حقیقت میں اسلام اور ہے۔ اور بھائیو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ ولادت کا ذکر فرمایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کی۔ تو پھر آپ اللہ کے رسول سے اس کا مطلب ہے زیادہ بڑے ہمدرد بن رہے ہیں۔ یہ ہمدردی جہنم میں لے جائے گی، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔